اگر آپ اپنی زندگی میں سونے کی برسات چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے، ہیرے اور جواہرات چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے، ڈالر، پاؤنڈ، درہم و دینار چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے، اگر ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوائن اور پرسکون زندگی اور فائنینشیل فریڈم چاہتے ہیں تو ہم سیکھیں گے سورہ واقعہ کے ذریعے سے چند خاص اعمال جس کے ذریعے سے ہو جائے گی آپ کی بھی زندگی مالا مال۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی مولوی، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ اگر آپ غریبی، مفلسی اور تنگدستی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور کوشش کے باوجود بھی اس حالت سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھاتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اسے تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہزاروں لاکھوں کیس اسٹڈیز ہیں ہمارے پاس جس کے ذریعے سے سورہ واقعہ لوگوں نے پڑھی، غربت کی لکیر سے اوپر نکلے۔ مثال کے طور پر ایک کیس ہمارے پاس آیا ام حریم صاحبہ کا، پاکستان کے ہی شہر چکوال سے۔ ان کا گھرانہ بہت خوشحال تھا لیکن ان کے شوہر کی ٹانگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ضائع ہو گئی اور بچے تھے چھوٹے، اسی لیے بڑا بیٹا کسی فیکٹری میں فوری طور پر ملازم لگ گیا۔ انہوں نے خود سلائی کڑھائی کر کے گھر کے رکے ہوئے پہیے کو چلانے کی پھر کوشش کی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کے شوہر کے علاج کے بھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ جب یہ کیس ہمارے پاس آیا تو پورا روحانی حساب کتاب دیکھنے کے بعد ان کے نام اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے ان کو خاص وظائف بھی دیے گئے اور سورہ واقعہ رات کو سوتے وقت 70 دن تک پڑھنے کا مشورہ دیا گیا۔ دیکھیے کیسے سورہ واقعہ پڑھنے سے غیب کے خزانے ملتے ہیں۔ ان کے شوہر کا کوئی خاندانی ورثہ تھا جو ان کو اچانک ہی مل گیا۔ انہی پیسوں سے انہوں نے 2-3 رکشے لیے جس کو کرائے پہ چڑھا کر اب ان کا گھر اچھی طریقے سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ روشنی سینٹر پاکستان میں جب بھی کوئی کیس معاشی بدحالی کا آتا ہے تو سب سے پہلے ہم انہیں سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی حساب کتاب بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ کوئی روحانی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ ایک اور صاحب بھی تھے، محمد ادریس صاحب، کینیڈا آنٹاریو سے، جن کا سورہ واقعہ کے ذریعے سے علاج کیا گیا۔ آج سے کئی سال پہلے یہ کینیڈا گئے تھے، فیملی کے ساتھ نوکری کرتے گئے، پیسے جمع کرتے گئے اور ہمیشہ کاروبار کیا لیکن کبھی بھی کوئی منافع نہیں جمع کر پائے۔ پھر کہیں جا کے مجبوراً بینک سے قرضہ لینا پڑا اور موبائل فون کی ایک بہت بڑی دکان کھولی، اور پھر جب بینک کا لون نہیں چکا پائے تو قسط پہ قسط ان کے اوپر چڑھتی گئی اور قرضے کی سود کی جو رقم ہے وہ بڑھتی گئی۔ ان کے ساتھ حاسدوں کا حسد شدید تھا، اسی لیے ان کو یا اللہ ہو یا صبور ہو یا شکور ہو کا خاص وظیفہ دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں سورہ واقعہ کا خاص عمل یعنی کہ 7 دفعہ روزانہ سورہ واقعہ سننی تھی اور وہ 70 دن تک عمل جاری رکھنا تھا۔ شروع میں کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آیا لیکن 40 دن گزرنے کے بعد قسمت نے کروٹ لی اور کام تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ قرضہ نفع میں اور نقصان فائدے میں بدل گیا۔ اس طرح ایک فیملی سودی نظام سے نکلی اور سورہ واقعہ کے ذریعے ان کی قسمت بدلی۔ آپ بھی اپنا مسئلہ ہمیں بتائیے، اپنا پورا روحانی حساب کتاب نکلوائیے، اندھیروں سے نکلیے، روشنی میں آئیے۔ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی شہر میں آپ موجود ہیں، آپ کو مجھ تک آسانی کے ساتھ پہنچنا چاہیے، اسی لیے آپ کو اپنا ڈائریکٹ واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں۔ بے شک آپ کا رابطہ ہم سے ہونا اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا، بس یہ دعا آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور درود و سلام آپ کو مشکلات اور تکلیفوں سے نکالے۔ ایک بات ذرا غور سے سنیے گا، آج کے بعد اگر کبھی بھی آپ یہ بات سنیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تڑپنے کے لیے، سسکنے کے لیے اور محتاجوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ روپے والا، پیسے والا اور مالدار ہونا کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہوں گے تو آپ پر تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی امداد کر پائیں گے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے بھی آپ کو بے شمار بے حساب پیسہ چاہیے۔ حج تو بہت دور کی بات ہے، صاف ستھرے کپڑے چاہیے آپ کو، ایک وقت کی نماز کے ادا کرنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، صاف ستھری چپل چاہیے ہوگی، وہ بھی بغیر پیسوں کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب پیسہ نہ ہو انسان کے پلے تو انسان کی زندگی میں خیر خواہ لوگ کم ہوتے ہیں اور خواہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بے شمار اجر اور ثواب ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غنی کر دے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر پائیں۔ میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ روشنی سینٹر کے ایک وظائف کے ذریعے سے آپ کو خوب نوازے۔ بس میری فیس آپ سے ایک چھوٹی سی مانگ رہا ہوں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نواز دینا تو ایک بھوکے کو روزانہ ڈھونڈ کر کھانا کھلا دینا۔ جائیے کمنٹس میں جائیے، آپ ہی کی طرح بے شمار لوگ اپنی تکلیفیں اور دکھ دعا کے اندر لسٹوں میں شامل کروانے کے لیے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی پوری بات ہم تک پہنچائیے اور دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ ایک اور کیس دبئی کا آیا ہمارے پاس، جس کو ہم سیدھا فراڈ کا کیس کہتے ہیں۔ ان کی بیگم کا فون ہمیں پاکستان کے ہی شہر مانسہرہ سے آیا۔ کہتی ہے کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، 6 لاکھ روپے ہم نے کسی طریقے سے جمع کیے، کسی ایجنٹ کو دیے اور تاکہ ان کا شوہر دبئی جا سکے اور روزگار کما سکے۔ جیسا انہیں بتایا گیا تھا ویسا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں رہائش تھی اور جہاں کام کرنا تھا وہاں صبح 1.5 گھنٹہ آنے میں اور 1.5 گھنٹا جانے میں لگتا تھا، یعنی کہ 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے صرف اور صرف کمپنی کی بس میں ہی گزر جاتے تھے۔ ایک معمولی سے ویٹر کی نوکری تھی، وہاں جا کے یہ پتا چلا کہ وہ بھی میسر نہیں آئے گی، وہاں جا کر شدید گرمی کے اندر مزدوری کا کام کرنا پڑا۔ کیسا عجیب و غریب فراڈ ہوگا کہ کمپنی کی طرف سے 2 وقت کی روٹی آفر کی گئی تھی کہ یہ آپ کو ملے گی، وہاں جا کے پتا چلا کہ 1 وقت کی روٹی ملے گی اور 1 وقت کی روٹی آپ کو خرید کر خود کھانی پڑے گی۔ میں نے اپنی اس روحانی بیٹی کو، روحانی بہن کو سورہ علم نشرہ، سورہ واقعہ اور سورہ ملک 7 مرتبہ 70 دن تک پڑھنے کا مشورہ دیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ جیسے غیب کی امداد آ گئی ہو، ان کے شوہر واپس پاکستان آئے اور ایجنٹ کا گلا پکڑ کر اس کے پیسے بھی نکلوائے۔ پھر کہیں جا کر دوبارہ دبئی کے لیے رخت سفر باندھا۔ آج ان کی نوکری اتنی بہتر ہے کہ آج اچھی خاصی رقم پاکستان اپنے گھر بھیج پاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں وہی لوٹ کر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے۔ زندگی بڑی ہونی چاہیے، لمبی ہونی ضروری نہیں، کیونکہ زندگی کو گزارنا الگ بات ہے، زندگی کو جینا الگ بات ہے۔ سر اٹھا کے اگر جینا ہے تو سر کو جھکا کر دعائیں مانگنا سیکھ جائیے۔ سر جھکا کر موبائل فون میں منہ ڈالنے سے بہت بہتر ہے کہ قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیے۔ سورہ واقعہ 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ 7 دن تک یا 70 دن تک روزانہ پڑھتے جائیے یا سنتے جائیے۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ کی رحمت آپ کی خوشیوں کو 10 گنا اور 100 گنا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ